وہ اس وقت غصے سے بھرا مسلسل ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہا تھا۔ ساتھ اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتا وہ کچھ ایسا سوچ رہا تھا کہ جس سے اس کے چہرے پر مزید غضبناک کے بھرے تاثرات چھا رہے تھے۔ شاہ جی، اس لڑکی کو لے آئے ہیں؟ اس کا ملازم اس کے پاس آتے ڈرتے ہوئے بولا تھا۔ وہ جو غصے سے ٹہل رہا تھا، ملازم کے منہ سے اپنی مرضی کا جواب سنتے اس کے چہرے پر طنزیہ سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ اسے ڈیرے پر لے جاؤ اور وہاں تہہ خانے میں بند کر دینا، اور اگر وہ میرے آنے تک زیادہ شور شرابہ کرے تو اسے بے شک کتوں کے آگے ڈال دینا، وہ تنفر سے حکم دیتا بولا تو ملازم خاموشی سے واپس پلٹ گیا تھا۔ آخر 3 گھنٹوں کے بعد شاہ کے قدم تہہ خانے کی طرف بڑھے تھے، جہاں موجود لڑکی چیخ چلا کر تھکتی بے ہوش ہو چکے تھے۔ جیسے ہی شاہ نے تہہ خانے کا دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھتے اس کے قدموں تلے سے زمین نکلے تھے۔ وہ ساکت و جامد سا وہی دروازے پر ہی کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر وہ ایک ٹرانس کی کیفیت میں چلتا کمرے میں موجود لڑکی کی طرف بڑھا، جو بے حس و حرکت مٹی سے اٹے فرش پر موجود تھی۔ اس لڑکی کے پاس جاتے وہ گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا تھا۔ وہ اپنے گاؤں کا نیا نیا سردار منتخب ہوا تھا، اس لیے ہر قدم اور ہر فیصلہ بہت سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا۔ اس نے کچھ ہی عرصے میں اپنے گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا تھا۔ اس کا روب و دبدبا، اس کا اٹل لہجہ سب کو چپ سادھنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ آج صبح جیسے وہ ناشتہ کر کے اٹھا، اس کا خاص ملازم بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا اور اس کے کان کے پاس جھک کر مدھم سی آواز میں سے کچھ بتانے لگا، جسے سنتے سنتے اس کے چہرے کی رنگ بدلتے جا رہے تھے اور اس کے ساتھ ایک قہر کا سایہ بھی آ جا رہا تھا۔ اس نے اپنے لب اور مٹھیاں سختی سے بھینچتے باہر کی جانب قدم بڑھائے تو ملازم بھی اس کے قدموں کے ساتھ دینے کے لیے تقریباً بھاگنے لگا۔ وہ باہر آتے اپنی گاڑی کی جانب آیا تو ملازم نے جلدی سے اس کے لیے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ شکور، 10 منٹ کے اندر مجھے اسلم کمہار کے گھر پہنچاؤ۔ گاڑی میں ڈرائیور کے اپنی سیٹ سنبھالتے وہ گہری سنجیدگی سے بولا تھا۔ اسے خبر دلانے والا ملازم احمد بھی برق رفتاری سے ڈرائیور کے ساتھ والی سیٹ سنبھال گیا تھا۔ جو حکم شاہ جی۔ شکور نے اپنے صاحب کے حکم کی تعمیل کرتے گاڑی کو بڑی سی حویلی سے باہر نکالتے گاڑی کو فل سپیڈ پر دوڑایا تھا۔ اس کی ہمیشہ سے عادت تھی کہ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہی شکور کو ایک خاص قسم کی ٹم دے دیا کرتا تھا، اور شکور بھی اپنی ڈرائیونگ میں اتنی مہارت رکھتا تھا کہ اس نے شاہ کو کبھی مایوس ہی نہیں کیا تھا۔ لیکن آج وہ دونوں نہیں جانتے تھے آج سب کچھ ان کی امیدوں کے الٹ ہونے والا ہے، کیونکہ گاڑی کے کچھ آگے بڑھتے ہی ایک طرف سے زور زور سے ہنستی لڑکی اچانک سے گاڑی کے آگے آئی تھی کہ شکور حاضر دماغ نہ بیٹھا ہوتا وہ لڑکی لازماً کچلی جاتی۔ ایک دم سے بریک لگانے پر گاڑی زور سے اچھلی تھی۔ اس زوردار آواز کے ساتھ اس کے ٹائر چرچرائے تھے، جس کے بعد کچھ پل کے لیے وہاں ایک گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ شاہ، جو کہ موبائل فون میں مصروف تھا، گاڑی کے جھٹکے سے رکنے کی وجہ سے موبائل ہاتھ سے چھوٹتا نیچے جا گرا تھا۔ شکور، یہ کیا حرکت تھی؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شاہ انجان تھا کہ کسی لڑکی کی بدولت یہ سب ان کے ساتھ ہوا ہے۔ شاہ جی، اچانک سے گاڑی کے سامنے ایک لڑکی آ گئی تھی جی۔ شکور بولتے ہوئے جلدی سے گاڑی سے باہر نکلا تھا تاکہ لڑکی کو دیکھ سکے، کیونکہ اس کے بر وقت سنبھلنے کے باوجود لڑکی گاڑی سے زور سے ٹکرائی تھی۔ احمد بھی شکور کے ساتھ گاڑی سے نکل آیا تھا، جبکہ شاہ نے لڑکی کا سنتے کوفت سے آنکھیں بند کی تھی۔ شاہ جی، شاہ جی، لڑکی کے سر سے تو بہت خون بہہ رہا ہے، وہ بے ہوش پڑی ہے۔ کچھ ہی دیر بعد شکور گھبرایا ہوا واپس بھاگتا ہوا اس کے پاس آیا تھا۔ کیا کرتے ہو شکور؟ آج بھنگ پی کر گاڑی بیٹھے تھے کیا؟ مجھے 1-2 جگہ پر جلدی پہنچنا تھا۔ اس کی آواز جھنجھلاہٹ سے بھرپور تھی۔ شکور بس مسکین سی شکل بنائے اسے دیکھ رہا تھا۔ شاہ جی، اسے فوری ہسپتال لے جانا ضروری ہے۔ اسے ہسپتال چھوڑتے ہی میں آپ کو وقت پر آپ کی مطلوبہ جگہ لے جاؤں گا۔ شکور نے جھٹ ہاتھ باندھے تو ناچارے کڑوا گھونٹ بھرتے اسے حامی بھرنی پڑی تھی۔ دل میں نہ جانے کیا آزمائی کہ وہ خود گاڑی سے باہر نکلتا لڑکی کے نزدیک آیا، جو بڑی سی سیاہ چادر میں چھپی زمین پر گری ہوئی تھی۔ حلیے سے تو وہ کسی اچھے گھرانے کی معلوم ہوتی تھی۔ شاہ نے اسے سرسری سا دیکھتے نظر ہٹانی چاہتی، لیکن ایسا ہو ہی نہیں سکا، اور ہوا کے زوردار جھونکے سے اس لڑکی کے چہرے سے چادر ہٹی اور وہ وہیں ساکت ہو گیا۔ ایسا پرنور سا سفید اور گلابی رنگ لیے ہوئے وہ چہرہ شاہ کو ارد گرد کا ہوش بولا گیا تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ اس نے پہلی بار خوبصورتی دیکھی تھی،
लेकिन इस चेहरे में अल्लाह की कशिश थी जो उसे अपनी तरफ खींच रही थी। रुको, गाड़ी का दरवाज़ा खोलो, मैं लेकर आता हूँ लड़की को। उसके मुंह से खुद ब खुद अल्फाज निकले थे। उसे शायद गवारा नहीं हुआ था कि शकूर या फिर इस लड़की को छुए। वो इस लड़की को सीट पर पीछे की तरफ टेक लगाता फिर उसके चेहरे पर चादर डाल चुका था। लेकिन इसके बावजूद गांव के एक करीबी अस्पताल पहुंचने तक इसकी निगाहें गाहें बाएं इस कोमल से वजूद की तरफ उठती रही थी। शकूर और उसके साथ ऐसी वारदात पहली बार हुई थी कि वो उसके दिए वक्त पर उसे इसकी मंजिल पर पहुंचा नहीं पाया था, और वह जिंदगी में पहली बार किसी सनफे नाजू को लेकर ऐसी कैफियत का शिकार हो रहा था। उसके बाद शकूर और अहमद मुंतजिर ही रहे कि वो इस लड़की को हस्पताल अमले के हवाले करते, उनके साथ वापसी की राह में। लेकिन वो तो जैसे सब भूल बैठा था। हस्पताल में उसे उसकी सरदारी की बदौलत खसूसी प्रोटोकॉल दिया जा रहा था। तकरीबन आधे घंटे के इंतज़ार के बाद लड़की को होश आ ही गया था। एक लेडी डॉक्टर ने उसका खास तौर पर ट्रीटमेंट किया था। वो लड़की इस गांव के शाह सरदार के साथ थी, इसीलिए कोई मर्द नज़दीक नहीं आया था। जानते थे कि शाह लोग अपनी औरतों के हवाले से कितने सख्त होते हैं। लड़की के होश में आने पर वो उसके पास गया तो वो आंखों में डर सा लिए अपने बाकी चेहरे को छुपाए बैठे थे। कौन हो तुम और किस घर से हो? उसके पास अपने कदम रोकता अपने मखसूस संजीदा लहजे में बोला था। वो मैं साथ वाले गांव से हूँ। ये बताते उसकी नज़रें झुकी थी कि दोनों गांव के सरदारों के दरमियान कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं थे। लड़की का ताल्लुक साथ वाले गांव से ताल्लुका सुनते शाह के चेहरे पर मजीद सख्तपन छाया था। चल सकती हो तो आ जाओ, तुम्हारे गांव की हदूद के बाहर बहिफाजत छोड़ दिया जाएगा तुम्हें। शाह एक बगौर नज़र उस पर डालता कमरे से बाहर निकलता चला गया था। लड़की ने उसकी पुश्त को तकते गहरी सांस भरी और आहिस्तगी से बेड से नीचे उतरती थोड़ा लड़खड़ाते हुए बाहर की जानिब आई थी। सबसे आगे शाह था, उसे ज़रा से फासले पर चलती लड़की और उनके पीछे अहमद और शकूर जो कभी इस लड़की को हैरानगी से देखते और कभी अपने शाह सरदार को, जो सब कुछ भूले इस लड़की की मदद कर रहा था। मैं यहाँ अपनी दोस्त के घर आई थी, अब मुझे इसकी घर छोड़ दे, मेहरबानी होगी। गाड़ी में बैठते थोड़ी देर बाद लड़की की नरम सी आवाज़ गूंजी तो शाह बस इस बात में सर हिलाता शकूर को इशारा कर गया था कि पहले इस लड़की के बताए गए पते पर इसे पहुंचाए। शाह इस वक्त बड़ी मुश्किल से इस वजूद से नजरें चुराए मुखालिफ सिमत देख रहा था, जबकि अब की बार वह लड़की वक्तन फ़ौक्तन एक आध नज़र इस वजाहत से भरपूर इंसान पर डाल रही थी जिसके बारे में उसने जो सुना था वो उसके उल्ट ही लग रहा था। वो लड़की भी दिल में ढेरों पसंदीदगी लिए इस वजही पैकर को देखती किसी और ही दुनिया में पहुंचे थे। दिल में ख्वाहिश जागी कि काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो, बल्कि दिलो दिमाग में तो कुछ ही पल में ऐसे ख्वाब बनने लगे थे कि वो खुद ही खुद से शर्मा कर नजरें झुका गई थी। इस लड़की के गाड़ी से निकलते शाह को ऐसे लगा जैसे इसकी गाड़ी खाली होने के साथ उसका दिल भी खाली होता जा रहा है। वो बार बार खुद को डपटते अपने काम की तरफ फोकस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसा शायद अब मुमकिन ही रहा था। उसका दिन रात का सुकून गारत हुआ तो उसकी तबीयत में गुस्सीलेपन बढ़ा था। उसके साथ के लोग उसके ख्वामख्वाह के अताब का निशाना बनने लगे थे। कुछ दिन इसी तरह बेकैफ से गुजरे और फिर आखिर एक दिन वो खुद पर ज़ब्त ना कर पाते अपने गांव के इस घर के सामने मौजूद था जहां उसने इस लड़की को छोड़ा था। दिल में शिद्दत से इस लड़के से मिलने की ख्वाहिश जाग रही थी, लेकिन इस सब के बावजूद कहीं ना कहीं इसका दिमाग इसकी हरकत पर तप रहा था कि वो एक अनजान लड़की के लिए अपने म्यार से नीचे उतर आया था। वहीं दूसरी तरफ दिल में तो जैसे बाहर के फूल खिल रहे थे कि आज मनपसंद लड़की का दीदार मतवक्को। वो आज अकेला ही गाड़ी लेकर निकला था, लेकिन उसका ऐसे यहाँ गाड़ी लेकर खड़े होना भी ज़्यादा देर मुमकिन नहीं था। ये सब लोग उसे और इसकी गाड़ी को बखूबी पहचानते थे। इससे पहले कोई उसे अपने घर से निकलते देखता और उस तक पहुंचता वो गाड़ी आगे बढ़ा गया था। इस अमल से दिल में मायूसी ने डेरा जमाया था, चेहरे पर भी पसमुर्दगी छाई थी। गाड़ी को जैसे ही मोड़ते वो अगली गली में दाखिल हुआ तो सामने नज़र पड़ते ही उसके दिल की मुराद भर आई थी। उसी दिन वाली लड़की आज हल्की गुलाबी चादर में चेहरे को छुपाई अपनी दोस्त से बातें करती हंसती खिलखिलाती इसी सिमत आ रही थी। शाह ने गाड़ी को बरवक्त एक तरफ ब्रेक लगाए थे
اور جب اس لڑکی کی نظر بھی اس کی طرف اٹھی تو آج دونوں ایک دوسرے کی نظروں کے وار میں کھوئے تھے۔ وہ لڑکی اپنی دوست سے باتیں کرنا بھولتی بغیر پلک جھپکائے اب اسے دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ لڑکی اس کی گاڑی کے پاس سے گزری تو گلی کا منظر زیادہ سنسان محسوس ہوا تھا۔ وہ سر نفی میں ہلاتے ایک جھٹکے سے گاڑی آگے بڑھا گیا تھا۔ اس آنکھوں کے میل سے دل میں بے چینی بڑھی تھی۔ وہ حویلی داخل ہوتے اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ بیڈ پر بیٹھتے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ اس پر غصہ حاوی ہوا اور اس نے کمرے کی کئی چیزیں اپنے غصے کی نظر کر دی، لیکن کسی طور غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ وہ اس گاؤں کا سردار تھا، اسے کسی طور پر ایسی حرکتیں زیب نہیں دیتی تھی۔ وہ اپنے اصولوں سے پیچھے ہٹ رہا تھا۔ اگر کسی کو معلوم پڑتا تو یقیناً ان کے خاندان پر انگلیاں اٹھتی۔ وہ بار بار خود کو باور کروانے لگا کہ اسے اس لڑکی کو اپنے دل و دماغ سے نکالنا ہے، لیکن نہیں تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ اسے اپنی پہلی روٹین پر آنا تھا۔ اس دن اس نے بہت حد تک سنبھالا اور جب خود میں کچھ دن واضح فرق محسوس کیا تو خود کو شاباشی دینے لگا کہ وہ ایک مضبوط اور طاقتور انسان ہے جسے خود پر مکمل کنٹرول ہے۔ لیکن وہ خود پر قابو اس وقت تک ہی رکھ پایا تھا جب تک اس کا سامنا دوبارہ اس لڑکی سے نہیں ہوا۔ ایک دن وہ دوبارہ اسے اپنے گاؤں کی گلی میں نظر آئی تو اس کے خود پر باندھے سارے بند ٹوٹے تھے۔ وہ لڑکی پہلے کبھی اسے اپنے سامنے اپنے گاؤں میں نظر نہیں آئی تھی، اور جب ایک بار اس سے سامنا ہوا تھا تو جیسے اس کی راہ کے ہر کنارے پر وہ موجود تھی۔ گرمیوں کی دوپہر کا وقت تھا، گلیاں سنسان تھی اور شاب اس وقت اکیلا گاڑی میں موجود تھا۔ تو وہ اس دن اپنے دل کے مچل جانے پر اس لڑکی کے پاس اپنی گاڑی روک ہی گیا تھا۔ دل میں اسے دیکھنے اور باتیں کرنے کی شدید خواہش جاگی تھی۔ شاہ اتنا تو جانتا ہی تھا کہ وہ بھی اسے پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی اپنی طرف اٹھتی نظروں کی اسے مکمل آگاہی تھی، جس کی بدولت وہ گاڑی روکتے بغیر کچھ کہے فرنٹ ڈور کھولتے اسے دیکھنے لگا۔ تو وہ لڑکی کچھ دیر ہچکچائی لیکن پھر ہمت کرتے گاڑی میں بیٹھ ہی گئی تھی۔ اس دن دونوں کے درمیان ڈھیر ساری باتیں ہوئی، تکلف کی دیوار گری اور دونوں ہی ایک دوسرے کے دل کا حال جان پائے تو جیسے ایک الگ ہی دنیا کو سیر کو نکل پڑے تھے۔ لڑکی کا نام زہرا تھا اور اس نے اپنے بارے میں شاہ کو بتایا کہ وہ دوسرے گاؤں کے ایک چھوٹے سے کسان کی بیٹی ہے، تو کیا وہ اسے قبول کر لے گا؟ یہ کہتے لڑکی کے چہرے پر واضح ڈر تھا کہ کہاں وہ اس گاؤں کا سردار اور کہاں وہ معمولی سے کسان کی بیٹی۔ شاہ نے کہا کہ اس نے اسے اس کا حسب و نسب جانے بغیر پسند کیا ہے، تو اسے ہر حال میں قبول ہے۔ مگر میرے گاؤں کے سردار، لڑکی نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ اچھے سے جانتی تھی کہ دونوں گاؤں کے سرداروں اور عام لوگوں کے بھی آپس میں خاص بنتی نہیں تھی، جس پر شاہ نے اسے اچھے سے تسلی دی کہ وہ اسے پوری عزت کے ساتھ اپنائے گا تو سب کو راضی بھی کر لے گا، وہ فکر مند نہیں ہو۔ شاہ کا اتنا اچھا برتاؤ دیکھ کر زہرا کے چہرے پر مسکراہٹ کھلی تھی۔ دل میں آیا کہ لوگ اسے جو کہتے ہیں سمجھتے ہیں سب بتا دے، پھر زیادہ نہ سوچتے اس نے دل کی بات زبان پر لاتے ساری باتیں دہرا دی تھی۔ ساتھ اس نے کہا کہ وہ تو ایسا بالکل نہیں جیسے دوسرے لوگ کہتے ہیں، جس پر شاہ اسے دیکھتے نرمی سے مسکرایا اور بولا کہ ان لوگوں کو بھی کوئی بات غلط نہیں، کیونکہ وہ سب کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ اس کا یہ نرم لہجہ اور خوش مزاجی تو صرف زہرا کے لیے ہے۔ یہ سب کہتے اس کی آنکھوں میں زہرا کے لیے بے پناہ محبت ہے، جسے سنتے زہرا خوش ہوتی، تھوڑا مغرور ہوئی تھی کہ وہ سنجیدہ سا شخص اس کے لیے خود کو بدل رہا ہے۔ انہوں نے اپنی پہلی اس ملاقات میں ڈھیروں باتیں کر لی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کا دل نہیں بھرا تھا۔ لیکن اس سے زیادہ وہ ایک ساتھ یوں اکیلے رہ نہیں سکتے تھے، تن مجبوراً انہیں ایک دوسرے کو الوداع کہتے اپنی اپنی راہ لینی پڑی تھی۔ لیکن اس کے بعد ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ وہ تھوڑے تھوڑے عرصے بعد ملنے لگے تھے، کبھی کبھار بس ایک دوسرے کو دور دور سے دیکھنے پر ہی اکتفا کرنا پڑتا تھا، تو کبھی آمنے سامنے بیٹھتے کافی دیر دل کی باتیں کیے جاتے تھے۔ دونوں ہی سفر پر آگے سے آگے بڑھتے چلے گئے تھے۔ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، تو اسی طرح ان کا ملنا ملانا بھی لوگوں کی نظروں میں آنے لگا۔ بات اسی گاؤں تک نہیں رکی، بلکہ زہرا کے گاؤں حد تک اس کے گھر والوں کے پاس جا پہنچی تھی، جس سے زہرا پر اس کے گھر والوں کا ظلم شروع ہوا۔ زہرا کی ماں ستیلی تھی، اسی لیے تو پہلے ہی اسے پسند نہیں کرتی تھی۔ اب تو اسے خود زہرا نے موقع فراہم کر دیا تھا، جیسے اس کی ستیلی ماں بڑھ چڑھ کر اس کے باپ اور بھائی کے کان بھرنے لگی تھی۔
زہرا کے باپ نے اس پر ہاتھ تک اٹھا دیا تھا، اور اس بار تو اس کا بھائی بھی اس کے حق میں بولنے کو تیار نہیں تھا کہ کہیں نہ کہیں وہ بھی زہرا کو غلطی پر مان چکا تھا۔ کوئی بھی بھائی اور باپ اپنی بہن بیٹی کے لیے سب پسند نہیں کرتے۔ زہرا نے مار کھاتے روتے ہوئے بہت زیادہ معافی مانگی، لیکن کوئی بھی اسے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا تھا، اور تب یہ معاملہ اپنے حق میں محسوس کرتے زہرا کی سوتیلی ماں نے اپنے لوفر بھائی کا رشتہ اپنے شوہر کے سامنے پیش کر دیا۔ وہ پہلے بھی ایسا کر چکی تھی، لیکن تب زہرا کے باپ کے ساتھ اس کا بھائی بھی اس کے حق میں بول اٹھے تھے، لیکن اب وہ دونوں چپ ساتھ گئے۔ کوئی زہرا کی سوتیلی ماں نے اپنے بھائی کے سدھرنے کی بڑھ چڑھ کر یقین دہانی کروائی تھی۔ زہرا کو جب اس بارے میں معلوم ہوا تو وہ جیسے مرنے والے ہو گئی، لیکن دل میں کہیں موہوم سی امید تھی کہ بھائی اس رشتے کے لیے منع کر دے گا۔ ویسے بھی شاہ کے علاوہ کسی اور سے شادی کرنے سے بہتر مرنا پسند کرتی وہ۔ دل سے شاہ سے محبت کرتی تھی وہ۔ دوہری پریشانیوں میں گھری تھی کہ اس کا شاہ سے رابطہ بالکل ختم ہو چکا تھا، تو وہ اسے بھی اس بارے میں کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ وہ اچھے سے جانتی تھی کہ وہ اس کی اتنے دن کی غیر موجودگی پر یقیناً تڑپ رہا ہوگا۔ دوسری طرف شاہ واقعی میں بے یقینی میں گھرا روز زہرا کی راہ تکتا تھا۔ وہ اپنی چند ملاقاتوں میں اسے اس کے گھر والوں کے بارے میں زیادہ جان ہی نہیں سکا تھا، نہ ہی اسے اس کے باپ کا نام یاد تھا جسے وہ اس کے گاؤں میں کسی کو بھیج کر کچھ پتہ کر پاتا۔ دل میں بے چینی اور اضطراب گھر کرنے لگا تھا۔ ایک بار پھر اس پر جھنجھلاہٹ کا سایہ چھانے لگا تھا، اور ذرا ذرا سی بات پر غصہ کرتے وہ اپنے دل کی بڑھاس نکالنے کی کوشش کرتا۔ اس سے پہلے کہ وہ زہرا کے پاس پہنچنے کی کوئی راہ تلاش کرتا، ایک واقعہ رونما ہوتا اس کی ساری توجہ اپنی طرف لے گیا۔ شاہ کے گاؤں کی ایک غریب لڑکی کی عزت پر ساتھ والے گاؤں کے سردار کے بیٹے نے ہاتھ ڈالا تھا۔ یہ سنتے شاہ غصے سے بھپر اٹھا تھا۔ لڑکی کا باپ روتا پیٹتا اس کے پاس آیا تو اس نے بھی بالکل اسی طرح ساتھ والے گاؤں کے سردار سے بدلہ لینے کا سوچا تھا، تاکہ آئندہ ایسی گری ہوئی حرکت کا انجام وہ اچھے سے جان جائے۔ شاہ اس وقت غم و غصے سے پاگل ہو چکا تھا۔ کچھ زہرا کی کمی اور کچھ گاؤں کی لڑکی کے ساتھ ہوا حادثہ شاہ کی سمجھ بوجھ کی ساری صلاحیت مفلوج کر گیا تھا۔ اس نے اپنے خاص ملازم کو حکم دیا کہ ساتھ والے گاؤں کے سردار کی بہن کو اٹھا کر جلد از جلد اس کے ڈیرے پر لے کر آئے۔ یہ کام ہرگز آسان نہیں تھا۔ ملازم نے وہاں کی کچھ معلومات حاصل کر کے شاہ تک پہنچائی کہ کیا پتہ یہ سب سنتے شاہ اس لڑکی کو لانے سے انکار کر دیتا۔ دوسرے گاؤں کے سردار کی بہن کی چند دن میں شادی متوقع تھی، لیکن اس کے باوجود شاہ اپنی ضد پر اٹل رہا اور ملازم کو لڑکی کو اپنے ڈیرے پر لانے سخت لہجے میں حکم دینے لگا، اور ساتھ میں کہا کہ اگر اس نے دیر کی تو وہ اسے بھی سزا دینے سے گریز نہیں کرے گا، تو بہتر ہے اس کے عتاب کا نشانہ بننے سے پہلے اس لڑکی کو اس تک پہنچ جائے۔ ملازم اس کا حکم مانتا ناچار اس لڑکی کو شاہ کے پاس ڈیرے پر لے آیا اور تہہ خانے میں بند کر دیا۔ اسی لڑکی کے لیے افسوس تو تھا، لیکن وہ اس کے لیے کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اب وہ لڑکی کی قسمت تھی کہ اس کے ساتھ یہاں کیا ہونے والا تھا۔ ملازم چونکہ شاہ کا وفادار تھا اور کچھ شاہ اور زہرا کی محبت کے بارے میں بھی جانتا تھا، تو دل میں دعا کر رہا تھا کہ کیسے بھی زہرا آ جائے اور شاہ کو سنبھال لے، ورنہ نہ جانے کیا طوفان آتا۔ کافی دیر بعد شاہ تہہ خانے کی طرف بڑھا تھا۔ اتنی دیر اس نے بس اپنے دل کو سمجھانے میں لگائی تھی، دل کو جھوٹی تعویلیں دیتے پرسکون کرنا چاہتا، لیکن دل کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی کہ وہ آج زہرا کی امانت میں خیانت کرتے کسی اور لڑکے سے تعلق جوڑنے والا تھا۔ وہ محبت میں بے وفائی کا مرتکب ہو رہا تھا، اور یہ احساس اسے کچوکے لگائے جا رہا تھا۔ لیکن جیسے وہ تہہ خانے میں قدم رکھتے سامنے لڑکی کو دیکھنے کے لیے نظر اٹھا گیا تو وہی فریز ہوا تھا۔ پھر اپنی آنکھوں کو جھپکتے وہ آگے بڑھا تھا کہ اسے اب ہر چہرے میں زہرا کا چہرہ نظر آنے لگا تھا۔ لیکن ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ سامنے زمین پر پڑی لڑکی زہرا ہوتی، کیونکہ وہ تو سردار کی بہن نہیں بلکہ کسان کی بیٹی تھی۔ لیکن اس لڑکی کے پاس آنے اور اس کے قریب بیٹھنے پر بھی اس لڑکی کے چہرے سے زہرا کی جھلک نہیں گئی، تو وہ غصے سے پاگل ہوتا جلدی سے باہر نکلا اور اونچی آواز میں ملازم کو پکارنے لگا، احمد، احمد! جی شاہ جی، حکم! اس کے سامنے آتا ہاتھ باندھے نظر جھکائے کھڑا ہوا تھا۔ یہ تم کس لڑکی کو لے کر آئے ہو، خبیث انسان؟ میں نے تمہیں دوسرے گاؤں کے سردار کی بہن کو لانے کا کہا تھا،
वहाँ के छोटे से किसान की बेटी को नहीं। तुम्हारी इस हरकत पर मेरा दिल तुम्हें कत्ल कर देने को चाह रहा है। शाह गुस्से से दहाड़ रहा था, जबकि मुलाजिम हैरानगी से उसकी तरफ देख रहा था। शाह जी, ये लड़की सरदार की बहन ही है। मैंने अच्छे से मालूमात लेते उसे वहाँ से निकाला है। आप बेशक इस लड़की से पूछ लें। मुलाजिम की आखिरी बात पर शाह ने अपना माथा मसला था। उसे अपने मुलाजिम पर यकीन था, तो क्या अंदर मौजूद लड़की वाकई दूसरे गांव के सरदार की बहन थी? लेकिन कैसे? वो तो उसकी मोहब्बत ज़ाहरा थी, तो क्या वो उसे बेवकूफ़ बनाते उसे झूठ बोल गई थी? और क्या उसकी मोहब्बत भी झूठी थी, जो वो किसी और से शादी कर रही थी? ये सब जानते शाह को गहरा धचका लगा था। अपने बेवकूफ़ बनाए जाने पर उसकी अना बिलबिला उठे थे। उसने एक नज़र सामने पड़े टेबल पर पड़ा पानी का गिलास उठाया और वहाँ से पलट गया। उसका रुख दोबारा से तहखाने की तरफ था। वो जिस तरह जारहाना तेवरों के साथ गया था, मुलाजिम ने बेसाख्ता लड़की के लिए खैर की दुआ मांगी थी। शाह ने अंदर आते ही अपने हाथ में मौजूद पानी से भरा गिलास बेहोश पड़ी ज़ाहरा के चेहरे पर ज़ोर से उछालते वो खाली गिलास सामने दीवार पर मार गया था। उसे ज़ाहरा की ये धोखाधही बर्दाश्त ही नहीं हो पा रही थी। वो चेहरा जो हमेशा सामने ज़ाहरा को देखते खुशी से जगमगा उठता था, आज करख्त तासुरात से हटा था। ज़ाहरा पानी इतनी ज़ोर से अपने चेहरे पर पड़ने से होश में आई थी, लेकिन होश में आते कुछ टूटने की ज़ोरदार आवाज़ उसके मुंह से बुलंद आवाज़ चीखें निकाल गई थी। वो आंखें ज़ोर से बंद किए कानों पर हाथ रखे चीखे जा रही थी, जब शाह ने उसका हाथ पकड़ते एक झटका दिया था। अपने वजूद पर किसी का लम्स महसूस करते ज़ाहरा साकत हुई और फ़ौरन आंखें खोलती मुकाबिल को देखने की कोशिश करने लगी। और इस बार शिश्तरा रह जाने की बारी ज़ाहरा की थी। शाह? उसकी ज़ुबान से टूट टूट कर लफ्ज़ अदा हुए थे। क्यों? मुझे सामने पाकर धचका लगा। तुम तो अपनी शादी की खुशी में मुझे भूल ही गई, तो सोचा तुम्हें याद दिला दूं कि मुझसे तुम अपनी झूठी मोहब्बतों के वादे कर चुकी हो। शाह उसके नज़दीक होता चिल्लाया था। नहीं, ऐसा नहीं है शाह। घर वाले मेरे साथ ज़बरदस्ती, वो मुझे घर में कैद। मैं आपको सारी बात बताती हूँ, आप आराम से मेरी बात सुने। ज़ाहरा को समझ नहीं आई कि वो ऐसा क्या बोले कि एक ही जुमले से शाह पुरसुकून हो जाए, इसीलिए कोई जुमला मुकम्मल नहीं कर पाई। मैं अब तुम्हारी किसी मनगढ़ंत कहानी का हिस्सा नहीं बनूंगा। और घर वाले कौन से तुम्हारे घर वाले? तुम तो किसी किसान की बेटी नहीं थी, तो एक सरदार के घर से कैसे दरामद हुई तुम? बताओ मुझे, क्यों झूठ बोला, क्यों धोखा दिया मुझे मोहब्बत में? शाह ने गजबनाक होते उसे झटका दिया तो वो पीछे दीवार से जा लगी। मैं जो तुम्हें अपने सामने देखते कुछ पल के लिए अपने मकसद को लेकर डगमगाया था, अब तुम्हारे धोखे और फरेब को जानकर मुझे तुमसे और तुम्हारे भाई से बदला लेते हुए कोई शर्मिंदगी नहीं होगी। शाह का लहजा और बातें ज़ाहरा की आंखों से बहते आंसुओं की रफ्तार में इजाफा कर रही थी। आप मुझे यहाँ किसी बदले के लिए लेकर आए हैं, लेकिन मेरे भाई का यहाँ क्या जिक्र? क्या किया है मेरे भाई ने? ज़ाहरा ने ताज्जुब से पूछा था। तुम्हारे भाई ने मेरे गांव की इज्जत को मैला किया है। अब जब इसकी इज्जत को दागदार करूंगा, तो वो दोबारा मेरे गांव की तरफ नजर उठाने से पहले 100 बार सोचेगा। शाह नखवा से ज़ाहरा की आंखों में देखते हुए बोला, तो ज़ाहरा की आंखें पूरी की पूरी खुली थी। शाह, आप मेरे साथ बुरा करेंगे? ज़ाहरा की आंखों में बेयकीनी पैदा हुई। और आपको कोई गलत फहमी हुई है। शाह, मेरा भाई किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। अपने भाई की गवाही देते ज़ाहरा की आवाज़ मुस्तहकम थी। जिसके साथ बुरा हुआ है वो खुद तुम्हारे भाई का नाम ले रही है, इसलिए मुझे नहीं बताओ कि तुम्हारा भाई कैसा है। जब तुम धोखेबाज हो तो तुम्हारा भाई यकीनन तुमसे 2 हाथ आगे ही होगा। शाह अपनी कही बात पर डर चुका था। शाह, मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ। मेरा यकीन करे वो सब मैंने बस दोनों गांव की दुश्मनी के डर से कही थी कि कहीं आप मेरे बारे में जानते पीछे ना हट जाए। मेरा यकीन करे और वापिस छोड़ आएं। मैं अपने बाप और भाई का अपनी वजह से मज़ीद सर झुकाना नहीं चाहती। पहले ही हमारे बारे में उन्हें इल्म होने पर उनका दिल दुखा चुकी हूँ। अब उन्हें लगेगा कि मैं खुद से घर से भागी हूँ। मेहरबानी करें, मैं हाथ जोड़ती हूँ आपके आगे। ज़ाहरा ने रोते हुए अपने दोनों हाथ शाह के आगे बांधे थे। शाह ने कुछ बोले बगैर उसका बाजू पकड़ा था और उसी लिए तय खाने से निकल आया था। ज़ाहरा मुसलसल उसे हाथ छुड़वाने की कोशिश करती, लेकिन शाह की गिरफ्त सख्त थी। उसे कमरे में लाकर बेड की तरफ आहिस्ता से धकेल गया, तो वो बैठने के से अंदाज में बेड पर गिरी थी।
इससे पहले वो कुछ बोलते शाह कमरे से निकलता बाहर से कमरा लॉक करते वहाँ से चला गया था। उसके सवाल पर ज़हरा सदमे से ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और उसे कैद खाने से निकालते दूसरी कैद में डाल दिया गया था। वो एक बार फिर से चीखते चिल्लाते बेड से उठे थे, ज़ोर ज़ोर से कमरे के दरवाजे पर हाथ मारती दरवाज़ा खोलने के लिए कह रही थी, मगर वहाँ कोई उसकी पुकार सुनने वाला नहीं था। होश में आते जिस चेहरे को देखते थोड़ी उम्मीद बंधी थी, वो बुरी तरह से उसकी उम्मीदों पर पानी फेर गया था। शाह जी, इस लड़की का भाई दूसरे गांव के सरदार का बेटा आया है। उसके सामने आते मुलाजिम ने जो खबर दी उसे वो तंजिया मुस्कुरा दिया था। शाह जैसे ही बैठक नुमा कमरे में दाखिल हुआ, वहाँ पहले से मौजूद ज़हरा का भाई अली शाह को शोले गलती नज़रों से देखता, उसकी तरफ बढ़ते उसका गिरेबान पकड़े। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को यहाँ लाने की? वो दहाड़ा था। ज़हरा के घर से गायब होते उसकी सुतीली माँ ने कहराम बर्पा कर दिया था कि ज़हरा अपने आशिक के साथ फरार हो गया। लेकिन अली बेशक पहले चुप था, लेकिन अब इस बात पर भी यकीन नहीं कर पाया। दिल में था कि उसकी बहन इतनी मुँह ज़ोर नहीं हो सकती कि भाई और बाप की इज्जत को यूँ रोन डाले। इसीलिए वो शाह से बात पुरस करने चला आया था। तुम्हारी बहन को तुम्हारे किए की सज़ा देने। शाह ने ज़ोर से उसके हाथ अपने गिरेबान से झटके थे। क्या क्या मतलब? तुम तो उसे मोहब्बत नहीं करते? अली हैरानगी में मुब्तला हुआ। दोनों गांव के लोगों की आपस में ज़्यादा बनती नहीं थी, छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा होता रहता था, लेकिन ऐसा कुछ बड़ा नहीं हुआ था कि वो उसकी बहन से बदला लेता, जबकि वो उससे मोहब्बत भी करता था। हाँ, करता था मोहब्बत, लेकिन उसने मुझसे अपने ख़ानदान के बारे में झूठ बोलते मुझे धोखा दिया। और ये बात मुझे आज पता चली जब मैंने तुम्हारे अमल के बदले के लिए उसे यहाँ लाया। शाह के अब भी खुलकर कुछ ना बताने पर अली ने ना समझे से उसकी तरफ देखा था, जबकि शाह गुस्से से सुर्ख होती आंखों से उसे देख रहा था कि कैसे वो उनके गांव की लड़की के साथ पूरा करने के बावजूद दीदा दलेरी से उसके सामने मौजूद है। तुम खुलकर बताओगे मुझे मेरे कौन से अमल की सज़ा मेरी बहन को भुगतनी पड़ेगी? मैं बुज़दिल नहीं हूँ जो अपनी गलती अपनी बहन पर डाल दूँ। अगर कोई ख़ता सरज़द हुई है तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। बताओ, सारी बात लाओ सबूत, और फिर जो सज़ा दोगे मुझे कबूल होगी। अली सीना ताने बगैर किसी डरो खौफ के उसके सामने खड़ा था। शाह ने बगौर उसके लहजे और जिस्मानी हरकतों को जांचा था, जिससे शाह को इतना अंदाज़ा तो होने लगा था कि किसी गलत इंसान का ऐसा रवैया नहीं हो सकता। वो काफ़ी अरसे से सरदारी संभाल रहा था, लोगों की इतनी जांच परख तो कर ही सकता था। शाह उसे बैठने का इशारा करते खुद भी उसके मुकाबले बैठा और तहम्मुल से सारी बात उसके गोश गुजार कर गया था, जिसे सुनते अली बार बार नफ़ी में सर हिला रहा था। तुम सच्चे हो या फिर झूठे, इसका पता मैं 1-2 दिन तक चला ही लूँगा, और मैं सारा मामला पंचायत में लेकर जाऊँगा। शाह ने सोफे से टेक लगाते हुए पुरसुकून लहजे में कहा तो अली ने कंधे उचकाए थे। और अब मेरी बहन का क्या, जिसे तुम अपने नाहक गुस्से से यहाँ ले आए हो? अली भी अब उसके सामने टांग पर टांग चढ़ाए बैठा था। इससे मैं थोड़ी देर में निकाह करने वाला हूँ। तुमने शिरकत करनी है तो तुम्हारी मर्जी है। अब तुम मुझ पर यकीनन एक गुंडे मवाली की तो अपनी बहन के लिए फोकत नहीं दोगे। शाह ने आबरू चुकाते हुए पूछा तो वो अली दान कचकचाते हुए वहाँ से उठा और वापसी की राह ली थी। उनके दरमियान हुई कुछ बातें मुबहम ही रह गई थी, जिनको आने वाले दिनों में जाहिर होना था। उसके बाद ज़हरा लाख झटपटाई, लेकिन शाह ज़बरदस्ती उसे निकाह कर ही रहा था। जिस तरह तुम रो रही हो ना, और अपनी टूट जाने वाली शादी का गम, अब मुझसे निकाह हो जाने का गम मना रहे हो, इससे पता चल रहा है बाकी तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। निकाह के बाद ज़हरा के पास आते शाह ने उसे सुलगाया तो वो रोने की वजह से सुर्ख होती आंखों से उसे घूर गई थी। जो सब कुछ आप कर चुके हैं, इससे भी कहीं आपकी मोहब्बत ज़ाहिर नहीं हो रही। मुझे अकेले को इल्ज़ाम नहीं दें। ज़हरा चीखी तो शाह मुस्कुराया था कि वो पहले भी ऐसे ही नर्वस थी। ऐसा तो नहीं है, मैं तो इस निकाह से बहुत खुश हूँ। शाह का मुस्कुराता लहजा ज़हरा को इस वक्त जहर लगा। हाँ, ऐसा चोरी छुपे वाला निकाह जिसे हमने कोई गुनाह किया हो, जिसमें ना आपके घर वाले शामिल हैं और ना ही मेरे घर वाले। ज़हरा किसी तो और सुकून नहीं था। दिल में कहीं ऐसे बहुत से निकाह का इंजाम घूम रहा था। दिल पर नहीं लो, निकाह ऐसे करना मजबूरी थी। वलीमा एक दिन धूमधाम से कर लेंगे। वैसे भी तुम्हारी की गई गलत बयानी पर अभी तक मेरा गुस्सा कम नहीं हुआ।
اور نہ ہی تمہارا یوں کسی بھی ارے گہرے سے حرام سے شادی پر راضی ہو جانے پر، اس لیے تم میرا غصہ کم ہونے تک یہیں ڈیرے پر رہو گی۔ شاہ نے اسے تسلی دیتے آخر میں منہ کا نقشہ بگاڑتے کہا تو زہرا کے گھرنے میں بھی اضافہ ہوا تھا۔ اتنا غصہ تھا تو نکاح ہی کیوں کیا؟ اب آپ کا مجھ سے اور میرے بھائی کے کیے کا بدلہ کہاں گیا؟ اس کا ذکر تو آپ نے کیا ہی نہیں۔ زہرا نے آپ بات کرتے شاہ کے رویے کو جانچا بھی تھا۔ اسے حیرانگی ہوئی کہ وہ جو پہلے طوفان بنا ہوا تھا اب کچھ پرسکون حالت میں تھا۔ شاہ نے اس کے یوں خود کو پرکھنے پر محبت بھری نظروں سے تکا تھا، اور ان نظروں سے کنفیوز ہوتے زہرا نے نظریں چرائی تھی۔ ان دونوں کے درمیان ایک مضبوط رشتہ بن چکا تھا جس کا احساس دونوں کو ہی بخوبی تھا۔ بے شک وہ اوپر اوپر سے لڑ رہے تھے، لیکن دل و دماغ کے بے جانی کا خاتمہ ہوتے اچھے سے محسوس ہو رہا تھا۔ زہرا کا دل تو ابھی کچھ یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں بھی ڈول رہا تھا کہ وہ تو گھر میں قید شاہ سے پھر کبھی سامنے کی امید ہی نہیں چھوڑ بیٹھی تھی، لیکن خدا نے نہ جانے کیا سبب بنایا تھا کہ وہ فی الحال ایک ہو چکے تھے۔ تمہاری چھوٹی سی جان کو دیکھتے فی الوقت وہ سزا اور غصہ بھول گیا ہوں، تو خوش ہو جاؤ۔ شاہ نے بھرپور فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے اپنی فیاضی دکھانے جائے، لیکن زہرا اب اسے شک بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ کچھ تو تھا جو اس کی نظروں سے پوشیدہ تھا، ایک صرف اس سے نکاح سے اس کے لب و لہجے میں اتنا بدلاؤ تو نہیں آ سکتا تھا۔ ایسی پیار بھری نظروں سے دیکھو گی تو یہی رک جاتا ہوں، جی بھر کر دیکھتے رہنا۔ شاہ نے اس کی طرف قدم بڑھائے تو زہرا سٹ پٹاتے ہوئے پیچھے قدم اٹھا گئی۔ نہیں، آپ نے جہاں جانا ہے جائیں، زہرا نے گھبراہٹ سے کہا تو شاہ اب اسے بہادر سے ایک دم ڈرتے بزدل بنتے دیکھ کر ایک سائڈ سے مسکرا دیا تھا، جیسے پوچھ رہا ہو کہاں گئی تمہاری بہادری۔ پھر اسے اپنا خیال رکھنے کی تاکید کرتا وہ کمرے سے چلا گیا تو زہرا نے گہری سانس بھرتے جلدی سے کمرے میں موجود کھڑکی کی جانب قدم اٹھائے تھے، جہاں سے وہ شاہ کو واپس جاتا دیکھ سکتی تھی۔ اب اس کے چہرے پر بھی دھیمی سی مسکراہٹ تھی کہ وہ شخص جو کچھ گھنٹوں پہلے اس پر قہر کی طرح برس رہا تھا، اس کی عزت کو روننے کے در پہ تھا، اب اپنے نکاح میں لینے کے باوجود وہ اسے چھوئے بغیر چلا گیا تھا، جس سے اس کے کردار کی پختگی واضح ہوتی تھی۔ زہرا کو یہ سب کچھ اپنی سچی محبت کی بدولت ہی ممکن لگ رہا تھا کہ وہ اسے محبت میں انتہائی قدم اٹھا چکا تھا، لیکن اب یقیناً سب کچھ سدھارتے اس کے نزدیک آتے اس رشتے کو مکمل کرتا۔ دونوں گاؤں میں یہ خبر پھیل گئی تھی کہ ایک گاؤں کے سردار کے بیٹے نے دوسرے گاؤں کی لڑکی کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے، تو اسے بدلے کے لیے لڑکی کا گاؤں کا سردار دوسرے گاؤں کے کسی سردار کی بیٹی اغوا کر لایا۔ شاہ کے اس عمل سے پورے گاؤں میں اس کی واہ واہ ہو گئی تھی، جبکہ دوسری طرف کے گاؤں میں سردار کے بیٹے کی یہ حرکت کسی طور پر قبول نہیں کی جا رہی تھی۔ اسے ہر طرف لن تن سننے کو مل رہی تھی۔ علی کے بابا جو زہرا کے اچانک گھر سے غائب ہونے پر پریشان تھے، اب اس کی فکر چھوڑتے علی کے خلاف باتوں پر سر پکڑے بیٹھے تھے۔ اس سب میں جسے لے کر اتنی جگ ہنسائی ہو رہی تھی، وہ اپنے بارے میں اتنی بری باتیں سننے کے بعد بھی پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس کی یہ بے فکری علی کے بابا پر بہت گھیرا گزر رہی تھی۔ انہوں نے سارے معاملے کی بابت اسے بڑے کڑے لہجے میں دریافت کیا تو اس نے باپ کے سامنے کھڑے لہجے میں کہا کہ اس کا سارے معاملے میں کوئی عمل دخل نہیں، اسے پھنسایا جا رہا ہے، چونکہ وہ غلطی پر نہیں ہے تو اسی لیے پرسکون ہے۔ اس کی آخری بات کسی طور اس کے باپ کو ہضم ہی نہیں ہوئی تھی کہ چلو اس نے مان لیا کہ اس کا بیٹا بے قصور ہے۔ پورے گاؤں والے تو ثبوت مانگتے ہیں، جس کی اس کے بیٹے کو پرواہ ہی نہیں ہے۔ وہ صحیح تھا تو ہاتھ پر ہاتھ رکھے سکون سے بیٹھ گیا تھا، مگر وہ نہیں دیکھ پا رہا تھا جو عمر و تجربے میں زیادہ ہونے کے ناطے اس کا باپ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کچھ پل علی کو گھورا اور پھر سختی سے بولے کہ اگر وہ سچا ہے تو جلدی اپنی سچائی کو سب کے سامنے ثابت کرے، تاکہ اپنی بہن کو بھی واپس لانے کا حقدار بن سکے، نہیں تو ان کی عزت دو کوڑے کی ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان کے فیصلے کے لیے پنچایت رکھے گی، جہاں دونوں فریقوں کے منہ سے بس من گھڑت باتیں سنتے اس فیصلے پر پہنچا گیا کہ انہیں کچھ دن تک باقاعدہ ثبوت کے ساتھ یہاں سب کے سامنے پیش ہونا پڑے گا۔ علی کے بابا سر توڑ کوشش کرتے اسے بچانے کے لیے ہر ممکن حربہ آزما رہے تھے۔ علی اس کے بعد بھی اپنے معمولات زندگی میں مگن رہا تھا، لیکن ہاں اس کا مسلسل شاہ سے فون پر رابطہ تھا۔ یہ سارا مسئلہ چونکہ شاہ کے گاؤں سے شروع ہوا ہے
تو شاہ نے خود سے ہی بڑی باریک بینی سے ہر ایک بات کا جائزہ لے رہا تھا کہ اگر اس کے گاؤں کی لڑکی نے اسے جھوٹ بولا ہے تو وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دینے والا تھا، تاکہ آئندہ کوئی بھی جھوٹ بولنے اور کسی پر الزام لگانے سے پہلے اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ یہ سارا بکھیڑا سمیٹنے کے بعد ہی وہ زہرا کے ساتھ نئی زندگی شروع کرنا چاہتا تھا۔ شاہ زہرا کے پاس موجود تھا جب اس سے باتیں کرتے اور اس کے ساتھ کھانا کھانے کے بعد شاہ ہاتھ دھونے واش روم کی طرف بڑھا تھا، جب ٹیبل پر پڑا اس کا فون بج پڑا۔ فون زہرا کے بالکل ہی نزدیک پڑا تھا، تو زہرا کی بلا ارادہ ہی نگاہ فون کی سکرین پر جا پڑی تھی، جہاں جگمگاتا نام اسے حیران کر گیا۔ تو اس نے ایک نظر پیچھے گردن موڑتے خالی جگہ کو دیکھا اور پھر جٹ فون نوکے کرتی کان سے لگا گئی تھی۔ دوسری طرف علی مقابل کے کچھ بولنے سے پہلے ہی کچھ بولنے لگا، جس کا زہرا کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئی، لیکن اپنے ماں جائے کی آواز سنتے اس کی آنکھوں میں آنسو در آئے تھے۔ اس سے پہلے وہ کچھ بولتی اس کے ہاتھ سے شاہ فون چپٹ چکا تھا۔ شاہ، یہ زہرا ڈائننگ ٹیبل کی چیئر سے اٹھتی بےتابی سے کچھ بولنے اور پوچھنے لگی، لیکن شاہ اسے کوئی موقع دیے بغیر آگے بڑھ گیا تھا۔ زہرا بے ساختہ اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ شاہ، شاہ میری بات سنیں پلیز۔ شاہ ایسے تیزی سے وہاں سے نکلا تھا جیسے وہ زہرا کی موجودگی سے ہی انجان ہو، اور اس کی پکار کو بھی وہ سرے سے نظر انداز کر گیا تھا۔ اس کے اس طرح چلے جانے پر زہرا وہیں پورچ کی سیڑھیوں پر بیٹھی اونچی آواز میں رو دی تھی۔ ایک دم سے خود سے شاہ کی لاپرواہی اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ شاہ کا یہ انداز دیکھتے زہرا غصے سے بھری تھی کہ نہ جانے ایسا کیا تھا کہ وہ سب واپس لوٹ آتے گھروں کی راہ لے رہے تھے۔ علی کا شاہ کے پاس فون آنا، علی کا نمبر اس کے فون میں پہلے سے سیو ہونا، زہرا چاہ کر بھی کڑی سے کڑی نہیں ملا پا رہی تھی۔ اسے یہی گمان ہوا کہ شاہ اس کے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ شاہ کی بے رخی اور لاتعلقی زہرا کو بوکھلا گئی۔ وہ شاہ کی بے نیازی پر رونے لگی، ساتھ ہی وہ دل میں سختی سے اس سے ناراض بھی ہو چکے تھے۔ ایک دن شاہ اسے اپنے ساتھ پنچایت میں لے کر آیا، یہاں اپنے گھر والوں کو دیکھتے وہ جذباتی ہوئے تھی۔ اس دن زہرا کے بھائی علی کو بے قصور قرار دے دیا گیا تھا کہ لڑکے کے ساتھ برا کرنے والا اس لڑکی کا ہی کوئی چاہنے والا تھا، لیکن خود کو بچانے کے لیے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ساتھ والے گاؤں کے سردار کے بیٹے کا نام لگا دیا۔ سچ کے سامنے آنے پر اب سب کی نظریں شاہ اور زہرا پر تھی کہ اصول کے مطابق زہرا کو شاہ اپنے پاس نہیں رکھ سکتا تھا، جس وجہ کی بنا پر وہ زہرا کو اپنے پاس رکھے ہوئے تھا۔ وہ وجہ ختم ہو چکی تھی۔ تب پورے مجمع کو دیکھتے شاہ نے کہا کہ وہ زہرا سے نکاح کر چکا ہے، وہ اس رشتے کو نبھانا چاہتا ہے، اگر زہرا بھی اس کے لیے راضی ہے تو، اور وہ علی سے اپنے گاؤں والوں کی غلطی کی معافی سب کے سامنے مانگتا ہے۔ زہرا نے شاہ کی بات پر ایک نظر شاہ کو دیکھا جو کشمکش کا شکار اس سے ہی دیکھ رہا تھا۔ دل میں ڈر بھی رہا تھا کہ وہ اس سے ناراض تھی تو نہ جانے کیا فیصلہ کر لیتی، اور پھر نظریں جھکائے اپنا فیصلہ سنائے کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کے ساتھ واپس جانا چاہتی ہے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے شاہ کے قدم لڑکھڑائے سے تھے، لیکن اگلی بات سنتے وہ بے یقین ہوا تھا۔ وہ مزید بولی کہ وہ شاہ سے بھی طلاق نہیں چاہتی، کیونکہ اس کی خواہش ہے کہ وہ اپنے باپ اور بھائی کی دعاؤں تلے رخصت ہو۔ اس کی یہ آخری بات شاہ کی اٹکی سانسیں بحال کر گئی۔ زہرا اب بھی ناراض ہونے کے باوجود سنگ دلی نہیں دکھا سکی تھی۔ کچھ دنوں بعد زہرا باقاعدہ رسم و رواج کے ساتھ اپنے گھر سے الوداع ہوتی ہمیشہ کے لیے شاہ کے گھر آ گئی تھی۔ جن دنوں وہ اپنے گھر تھی تب علی نے اسے کھل کر ساری بات بتا دی کہ وہ آج جو سرخرو ہوا ہے تو یہ ساری محنت شاہ کی ہی ہے۔ اس کے ساتھ بہت ساری شاہ کی تعریفیں کرتے وہ زہرا کا دل اس کی طرف سے صاف کر گیا تھا کہ شاہ نے بڑے التجائیہ انداز میں ایسا کرنے کی فرمائش کی تھی۔ وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات ناراض زہرا کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رخصتی کے بعد شاہ نے بھی ساری بات زہرا کے سامنے رکھتے اس کا دل دکھانے کی معافی مانگی، تو وہ دل سے اسے معاف کرتی مسکراتی ہوئی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی، جس پر شاہ نے جواباً مسکراتے ہوئے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔